نکالا اور پھر آسمانوں کی بلندیوں پر جا کر اس کائنات کو تسخیر کیا، چاند تک وہ پہنچے، اور آج ان کی یہی ٹیکنالوجی سوشل میڈیا ایکٹیویزم کے ذریعے سے ایک پریسیشن آئی ٹی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بڑے بڑے دنیا میں نام، ایلان مسک ہو، بل گیٹس ہو، ہم جیف بیزوز ہو، ہم ان کے نام سنتے ہیں، اور آج وہ ساری انٹرٹینمنٹ اور انفارمیشن جنہوں نے لا آف گریویٹیشن کو توڑ نکالا، سیٹلائٹ خلا میں بھیجے، راکٹ خلا میں بھیجے، ان سیٹلائٹ سے ایک مرتبہ پھر ایک ایپل کو ہم سب کی گود میں گرا دیا۔ جو ایپل کل نیوٹن کی گود میں گرا تھا، وہی ایپل آج آئی ٹی ٹیکنالوجی نے، ایپل والوں نے، باقی سب لوگوں نے ہم سب کی گود میں، ہم سب کی ہتھیلی پر پوری دنیا کو سمیٹ کر اس سیب کو ہمارے ہاتھوں میں دوبارہ لا کے دیا۔ پاکستان بھی ایک سیب تھا، وہ بھی کچھ لوگوں کی گود میں گرا تھا، اور انہوں نے اس کی اہمیت کو سمجھنے کی بجائے اسے سیب سمجھ کر اپنے منہ میں، اپنے جھبڑے میں دبا کر اپنے دانتوں سے کھانا شروع کیا، اور آج 75 سال ہو گئے اس سیب کو کھائے چلے جا رہے ہیں، بھنگوڑے چلے جا رہے ہیں، اور آج ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی بائکیا اور فوڈ پانڈا میں کام کر رہے ہیں۔ آج ڈرون کے ذریعے یہ سروس جو ہے وہ لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ آج گیس، بجلی اور پانی کے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں، بے روزگاری، غربت کے مسائل ہیں۔ ہماری معاشرت، ہماری سیاست، ہماری معیشت کہاں پہنچ گئی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک بار پاکستان گود میں گرا تو اب بیج بچے ہیں اس کے نظریے کے۔ اب اگر یہ بیج بھی کھا جائیں گے یہ سرمایہ دار، یہ وڈیرے اور جاگیردار، تو پھر کچھ نہیں بچے گا۔ اس کا ایک مقصد بچا ہے، وہ بیج بچا ہے، اسے زمین میں ڈال کر آبیاری کر کے دوبارہ اگا کے یہ درخت پھر اگے گا، اس میں سے پھر پھل آئیں گے، پھر سیب آئیں گے، پھر وہ سیب ہم سب کھائیں گے، اور اس کے بیجوں کو پھر زمین میں لگا کر درخت کو اگائیں گے۔ تو میرے خیال میں آج پاکستان وہاں کھڑا ہے جہاں سیب تو کھا لیا گیا، بیج بچا ہے، تو یہ ایک ہوا کا تازہ جھونکا ہے جو یہ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ یہاں پر بیٹھے ہیں، جو نیوٹن کی سنت کو، اور جو بل گیٹس کی سنت کو، جو جیف بیزوس کی سنت کو، جو ایلان مسک کی سنت کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کو صحیح معنوں میں معاشی طور پر، علمی طور پر، سیاسی طور پر، ہر لحاظ سے اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ہر طرح سے وہ یہ اس کام کے لیے تیار ہوئے ہیں کہ ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے۔ ہم آئی ایم ایف کو مجبور کریں گے۔ آج ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے، انشاءاللہ یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو اس گلوبل ولیج میں ہمارا حصہ ہے، اس گلوب کی معیشت میں، انشاءاللہ وہ حصہ پاکستان کو واپس لا کے دیں گے، صحیح معنوں میں پاکستان کو ایک آزاد اور خود مختار پاکستان بنائیں گے۔ وہ اسی جذبے سے سرشار ہیں کہ اس سے پہلے کہ کسی رسم پر وارے جائیں، اس سے پہلے کہ کسی رسم پر وارے جائیں، بہتر ہے کسی خواب کی تکمیل میں مارے جائیں۔ اس سے پہلے کہ کسی رسم پہ وارے جائیں، بہتر ہے کسی خواب کی تکمیل میں مارے جائیں۔ تو میرے خیال میں اس عزم کے ساتھ سب یہاں پر موجود ہیں، جمع ہے۔ مجھے امید ہے کہ سوشل میڈیا ایم کیو ایم کی ایجاد تھی سیاست میں، ایم کیو ایم نے یہ منفرد کام کیا، ہمیں وقت اور حالات نے مجبور کیا، وقت اور حالات نے، ہماری غلطیوں نے اور ہمارے خلاف ہونے والی سازشوں نے ہمیں کمزور بھی کیا، تقسیم بھی کیا۔ اب میں اپنے مخالفین کو کہہ دوں آج کے بعد خاص طور پر کہ ہمیں ہلکا نہ لینا، ہمیں چارہ نہ سمجھنا، ہمیں حلوہ نہ سمجھنا، اور ہمیں کھانے سے پہلے اب سوچنا، ہمیں آسان مت سمجھنا۔
اسی لیے اس شعر پر آج اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. مصطفیٰ کمال بھائی کو، سبین غوری باجی کو، راشد سبزواری بھائی کو، آسیہ اسحاق باجی کو، جنہوں نے یہ کام کیا، محنت کی، انہیں خاص طور پر، اور خالد مقبول صدیقی بھائی جن کے ویژن کو آج پائے تکمیل تک پہنچایا، ایک بڑا سوشل میڈیا کا ونگ قائم کیا. میں صرف یہی شعر اپنے مخالفین کو، یہ جو میرے سپہ سالار اور سپاہی جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ یہاں بیٹھے ہیں، میں صرف متنبہ کرتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں. پاکستان زندہ باد، این کیو ایم پاکستان پائندہ باد، سوشل میڈیا ونگ پائندہ باد. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ڈاکٹر فاروق ستار بھائی جو کہہ رہے تھے کہ یہ اہل جفا، یہ دور ستم کب تک ہم کو آزمائیں گے. ہم شمس و قمر، ہم لال و گوہر اپنا لوہا منوائیں گے. یہ دشمن جاں، یہ تنگ نظر ایک دن پھر پچھتائیں گے. تم قطرہ قطرہ چلتے ہو، ہم دریا موڑ کے لائیں گے. اسی کے ساتھ سینئر ڈپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سید مصطفیٰ کمال بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم کنوینر جناب خالد مقبول صدیقی بھائی، یہاں پر رابطہ کمیٹی کے تمام ذمہ داران، سوشل میڈیا کے انچارج سبین غوری باجی، ان کی کمیٹی کے تمام ذمہ داران، اور یہاں پہ تمام ایکٹیوسٹ جو آئے ہوئے سوشل میڈیا کے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے آئے ہوئے تمام دوستوں، جہاں جہاں ہماری آواز جاری ہے، سب کو السلام علیکم. میں سب سے پہلے راشد بھائی کو اور آسیہ باجی کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی ٹیڈیس پروسیس کے بعد یہ ٹیم نکالی ہے اور بہت محنت کی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارے لوگ بروئے کار آئے ہیں اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹیم کو اور مضبوط کرنا ہے. اور مجھے بہت امید ہے کہ جس طرح کی ہماری ایکٹیویٹیز رہی ہیں اور خبر میں اتارا ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ جو مہلت ملی ہوئی ہے، کیا ہمیں اس مہلت کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ وہ جو لوگ جا کر قبروں میں منو من مٹی تلے جا کر سو گئے، حشر کے میدان میں میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے گریبانوں کو ہاتھ لگائیں گے اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس قوم کو، اس شہر کو، اس ملک کے غریب، مظلوم اور اپنی قوم کے لوگوں کو ہم وہ تعبیر نہ دے سکے جس جد جہد کے راستے میں بہت سارے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. اگر آج ہم ان تمام قربانیوں کو آگے لے کر جا کر کسی منزل پہ نہیں لے جا سکے اور ہم اپنی خدا نخواستہ اس دنیاوی نفسانی خواہشات، شیطانی چکروں میں خدا نخواستہ انوالو ہو کر ہم نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا، میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اس زندگی، اس مہلت کا حساب دینا پڑے گا. تو ساتھیو، ویری سمپل، آج وہ پریویل کر رہا ہے جو زیادہ سوشل میڈیا پہ جھوٹ بول کر لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور ہم اپنا سچ رکھنے کے بعد، اپنا کانٹینٹ رکھنے کے بعد، اپنی سکسیسفل تاریخ رکھنے کے بعد ہم اپنی بات لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہے. ہم اپنی بات لوگوں تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا پا رہے. تو ہمیں آج اگر جس طرح کی محرومیوں کا سامنا ہے، جس طرح کی ظلم کا سامنا ہے، میں اس پر ظالم کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے میں آج کے مظلوم کو اس کا قصوروار ٹھہراتا ہوں. 3 کروڑ کی آبادی ہے، ہر گلی میں چلے جاؤ تو لوگ مسائل کی داستان سناتے سناتے تھکتے نہیں ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ کراچی کے کسی سڑک پر اس 3 کروڑ کی آبادی جو سب کے سب پریشان ہے، وہ اس میں سے 5 لاکھ آدمی روڈ پر نہیں آتا اپنے حقوق کے لیے، بس جلانے کے لیے نہیں،
ایک پتے کو بھی توڑے بغیر کیا اپنی بات کو حکمرانوں کے کانوں اور ملک کے جابر حکمرانوں خاص طور پر سندھ کے حکمرانوں کے کانوں تک پہنچانے کے لیے ہے 5 لاکھ لوگ جو آ کر روڈ پر خاموشی سے کھڑے ہو سکے؟ آج نہیں ہے. آج اگر 5 لاکھ 3 کروڑ میں سے 5 لاکھ انسان اپنے اوپر ہونے والے ظلم، پینے کا پانی گھر پر آ نہیں رہا، سیوریج کا پانی گھر سے جا نہیں رہا، 15 سالوں سے ایک قطرہ نیا پانی نہیں آیا، جو پانی آتا تھا 15 سال پہلے آج انہی پانی کی لائنوں پر ہائیڈرنٹ بنا کر اربوں روپے کا پانی ہماری چوری کر کے ہمیں ہی بیچتے ہیں. رات میں لائٹ نہیں، صبح گیس نہیں. آج جس کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کے لیے 40 سال پہلے یہ جدوجہد شروع ہوئی، جب 10 میں سے 4 نوکریاں مل جاتی تھیں، جب 10 میں سے 4 ایڈمیشن ہو جاتے تھے، اس کو 40 سال پہلے اعلان ہو گیا کہ نہیں مانیں گے اس کوٹا سسٹم کو. آج وہ کوٹا سسٹم اپنے بدترین شکل میں موجود ہے کہ جب 6 نوکریاں دیہاتوں کی ہو جاتی ہیں تو ان 4 نوکریاں جو میری اور آپ کے شہر کی ہیں اس کو بھی پور کرنے کے لیے جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ نوکریاں بھی ہمیں نہیں دیتے ہیں. کون بات کرنے والا ہے؟ آج 5.25 لاکھ نوکریوں میں سے 1 نوکری کراچی حیدرآباد کی نہیں ہے. آج اس شہر میں دنیا چاند پر جا رہی ہے، ہمارا پڑوسی چاند پر جا رہا ہے، اور جو کراچی کو پاکستان کو پالنے والا شہر ہے اس میں بچے گٹر میں کھلے ہوئے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں. ایک ہی اسکرین پر دونوں خبریں ایک سیکنڈ کے بعد. 1 سیکنڈ پہلے پڑوسی کی خبر ہے کہ وہ چاند پر چلا گیا، اس کے 1 سیکنڈ کے بعد خبر چلتی ہے کہ کراچی کے کھلے ہوئے گٹر ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے 7 سال کی بچی گٹر میں گر کر مر گئی. یہ شہر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا. آج سے صرف 12-13 سال پہلے یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. آج یہ شہر دنیا کے 4 ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ ہے. لیکن کس کو پورے شہر میں اجتماعی طور پر آ کر اس ظلم کے خلاف جہاد، اپنی آواز، اپنی کوشش کرنے کی فکر ہے؟ اگر نہیں ہے تو میرے ساتھی اس میں میرا اور آپ کا قصور ہے. اور یہی ہمارا ٹارگٹ ہے، یہی ہمارا مشن ہے کہ ہم اپنی سچ بات کو یہ ایم کیوں میں نے آپ سے کئی بات کہ کسی کے پاس کوئی سکسس ماڈل نہیں ہے. ہمارے پاس سکسس سٹوریز کی لسٹ ہے، پوری کانٹینٹ ہے. آج ہم پر ظلم ہوا مظلوم ہے، لیکن آج پرسپشن یہ ہے کہ ہم ہی ظالم ہیں. جو بھی برا الزام لگانا ہے، جو بھی برے کام ہے، ایم کیو کا نام لو، اس کے اوپر الزام لگاؤ، دنیا یقین کرتی ہے. ہمارا قصور ہے، اپنا قصور ہے. ہم اپنے سچ کو صحیح جگہ صحیح طریقے سے بتا نہیں سکے. لوگ اپنا جھوٹ بیچ کر آج اپنی دکان چمکائی ہوئی ہے، اپنا سارا نظام وہ چلا رہے ہیں. جس دن ہم نے اس گیپ کو فل کر لیا اور اب یہ گیپ کوئی اور فل کرنے والا نہیں. یہ جو مجمع یہاں بیٹھا ہے، یہ جو کمیٹی ابھی اناؤنس ہوئی ہے، آج کا دور اس ٹویٹر کا دور ہے. آج کا دور اس ٹویٹر کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ اگر نہیں کر سکتے، پوری قوم، پوری نسل، پوری جدوجہد فیل ہو جائے گی. آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، جان سکتا. ہمارا کام آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا، آپ کو پلیٹ فارم دینا، آپ کو گائیڈنس دینا ہے. کام کرنا آپ کا کام ہے. میں یہاں پر آپ لوگوں سے آج ہی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ، کہ یہ پرفارمنس بیس کمیٹی ہوگی. سبین باجی سے بھی کہتا ہوں، آپ کے سینئر جوائنٹ سے بھی کہتا ہوں، جوائنٹ سے بھی کہتا ہوں، اور آپ سب لوگ. اور ہم اس کمیٹی میں کوئی ایسا 61 لوگوں کی کمیٹی ہے، 62 لوگوں کی کمیٹی، 61 یا 62 لوگوں کی. اس میں سے اگر 62 لوگوں کی یہ کمیٹی ہے تو ایسا نہیں ہو کہ 61 لوگ کام کر رہے ہوں، 62واں کام نہیں کر رہا ہو. ناٹ ایکسیپٹیبل، ناٹ ایکسیپٹیبل. وہ ایک آدمی اگر نہیں ہے، اگر کنٹریبیوشن نہیں کر رہا، بغیر ٹائم لگائے اس سے معذرت کر کے اس کو کمیٹی سے نکالنا ہے. تھینک یو ویری مچ کہیں، اور اس کو کہیں کہ تھینک یو ویری مچ. بس جو پرفارم نہیں کر پا رہا، ٹائم نہیں دے پا رہا، اس کو اس جگہ پہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم روزانہ اس کے اندر اگر ہمیں چینجز کرنی پڑے، ہم روزانہ چینجز کریں گے. لیکن اس لیے کہ ہم نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے، اب یہ ہماری مجبوری ہے. یہاں پر 61 لوگوں کی کمیٹی ہے، 20 لوگ کام کریں. اس کمیٹی میں یہ نہیں ہوگا.
اگر 20 لوگ کام کر رہے ہیں تو 20 ہی لوگ رہیں گے. ان تمام لوگوں سے تھینک یو ویری مچ کہیں گے, اس لیے کہ یہ عام جگہ نہیں ہے, عام شعبہ نہیں ہے. میں اپنی وار کو چوز کروں 61 لوگوں کی ٹیم کو سامنے رکھ کر, اور میری اور میرے پاس 61 کے بجائے 20 لوگ ہوں, تو میں تو یہ جنگ شروع کرنے سے پہلے ہار جاؤں گا. اور میں نہیں ہاروں گا, یہ قوم ہارے گی, یہ آرگنائزیشن ہارے گی, یہ سب لوگ ہاریں گے. تو یہ ابھی آپ کے سامنے الیکشنز آ گئے ہیں, الیکشن کا یہ ٹارگٹ آ گیا ہے سارا. آپ کو پتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ کیمپین چلا رہے ہیں تمام ساتھیوں کو. ہمیں 25,60,000 ووٹ چاہیے شہر میں. وہ 25,60,000 ووٹ کوئی مرکز نہیں ڈلوا سکتا. وہ 25,60,000 ووٹ 10,000 کارکنان, 256 ووٹ ہر کوئی اپنے اپنے کرے گا, اپنے اپنے ووٹر بنائے گا, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ 256 لوگ ہر کارکن اس کو ڈلوائے گا. تو کراچی میں 25,60,000 ووٹ ڈلیں گے. اس کیمپین کو ہم نے حصہ بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس طرح سے یہ کام چلتا رہا تو آنے والا وقت انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ہے. میں آپ کو خراج تحسین اس بات پہ پیش کرتا ہوں کہ کنوینر نے, آپ نے اس کمیٹی کے بننے سے پہلے آپ ہی لوگوں نے اتنی بڑی سکسیس حاصل ہوئی کی ہے جو پچھلے 40 سالوں میں ایم کیو ایم کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. اور وہ یہ کہ وہ سینسز, وہ مردم شماری جو کہ پیپلز پارٹی 1,30,00,000 پر کلوز کر رہی تھی ہمیں 7 اپریل 2023 کو, وہاں سے شروع کر کے ڈیٹ ختم ہونے کے بعد ہم نے یہ کیمپین چلائی. اس کیمپین میں ہراول دستہ آپ نے کردار ادا کیا. جب کنوینر کی ایک سپیچ میں ان کے ایک جملے کو لے کر کے یہ مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے, ہم نے اس کو پک کیا, اس کے اوپر آپ نے ٹرینڈز چلائے, اس پہ تمام کراچی پورے پاکستان کو آپ نے اپنے گرد جمع کیا. وہ ٹاپ ٹرینڈ رہا کئی ہفتوں تک, ملینز آف لوگوں نے اس کو دیکھا. اس سے ساری پارٹیاں, دوسری پارٹیاں جاگی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حافظ نعیم کی جو سب سے پہلی پریس کانفرنس تھی, جب وہ سو کر جاگے ہیں, سینسر اس میں بہت آگے جا چکا تھا, تو ان کی پہلی پریس کانفرنس کے پہلے الفاظ یہ تھے کہ یہ مردم شماری ہماری ریڈ لائن, یہ کیا بات ہوتی ہے. ہمارے ہیش ٹیگ سے انہوں نے اپنی خواب غفلت سے وہ جاگے ہیں, آپ نے جگایا. اس وقت تک ہم بہت آگے جا چکے. اس ہیش ٹیگ کی وجہ سے, سوشل میڈیا اویئرنیس کی وجہ سے ہم نے پورے پاکستان کے وزیر اعظم, تمام عہدیداران تک اپنی بات پہنچائی. اور وہ جو مردم شماری ہمیں یہ پیپلز پارٹی, یہ جابر پیپلز پارٹی ہمیں 1,30,00,000 پر کلوز کر رہے تھے, وہ جب جولائی 23 کو یہ ساری مردم شماری کمپلیٹ ہوئی ہے تو 73 لاکھ لوگوں کے بازیابی کے ساتھ 2,03,00,000 پر ہم جا کر کمپلیٹ ہوئے, جو کہ کمپلیٹ نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, 100% رزلٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں یہ جو پرسنٹیج ہے, یہ پہلی دفعہ ہم 36% پہ پہنچے ہیں. یہ آپ کا کارنامہ ہے, آپ نے یہ سوشل میڈیا کیمپین چلائی تھی, اس میں بہت بڑا رول پلے کیا تھا, جس کی وجہ سے ہمیں یہ سکسیس ملی ہے. تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس حوالے سے, اور آپ کے لیے نیک تمنائیں, دعائیں ہیں کہ آپ سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کام لے, اور ہم اس پارٹی کا فیس بنے, اور اس کے ذریعے اس پارٹی میں بہت سارے لوگوں کو, نئے لوگوں کو ہم لے کر آئیں. دنیا آج ہمیں دیکھ رہی ہے. آج کے دور میں اگر ظلم ہو رہا ہے, بالکل میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ ظالم سے فریاد کی جائے, ظالم سے منتیں کی جائیں, ظالم کے اوپر رونا گانا کیا جائے. جو ظلم کر رہا ہے اس کے آگے لڑنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے, اور لڑنا ہتھیاروں سے نہیں, اس اویئرنیس سے ہے, اس سوشل میڈیا سے ہے, لوگوں کو جمع کر کے, لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ہے. اگر مظلوم آج ظلم سہ رہا ہے تو ظالم کا قصور نہیں ہے, مظلوم کا قصور ہے, ہمارا آپ کا قصور ہے. جلدی لوگوں کو جمع کریں, انشاءاللہ تعالی ہمیں ظلم سے نجات حاصل کرنا ہے اپنی زندگیوں میں, اور جلدی انشاءاللہ تعالی وقت آ گیا ہے. میں اسی جملے کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں, آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایم کیو ایم زندہ باد, ایم کیو ایم پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. یہ تھے سید مصطفیٰ کمال بھائی جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بغاوتوں کے درخش عالم اٹھائے ہوئے, جگر کی تاب پہ شمع مبی جلائے ہوئے, ہماری راہ میں جو بھی آئے وہ دل کو مار کے آئے, شب دراز غم بے قرا گزار کے آئے, بڑے بڑوں کو ببانگے دہل پکار کے آئے کہ بہت جہد طلب ہے
راہ وفا اپنی کہ انتہائی جنوں سے ہے ابتدا اپنی. میری گزارش کنوینئر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی سے کہ وہ آئے اور اظہار خیال فرمائے. نعرہ متحدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز تحریک کے ساتھیوں، اراکین رابطہ کمیٹی، سوشل میڈیا کے سپاہیوں، میڈیا کے کیمرامین، صحافی حضرات، السلام علیکم. مصطفیٰ کمال بھائی نے آج اس سوشل میڈیا کے لیے بنیادی اصول، ضابطہ، نظریہ بتا دیا ہے کہ ہمارا مقابلہ جھوٹ سے ہے جو ہمیں سچ کے ذریعے لڑنا ہے. یعنی جھوٹ کا مقابلہ جھوٹ سے نہیں کرنا ہے، جھوٹ کا مقابلہ سچ سے کرنا ہے. جھوٹ کا تسلسل پروپیگنڈا ہے، پروپیگنڈے کا تسلسل پرسپشن تیار کرتا ہے. آج ایم کیو ایم کا سب سے بڑا مقابلہ اس کے پرسپشن کے ساتھ. تو ہمیں ایک طاقت جو کل آپ کے پاس تھی، آج آپ کے پاس ہے، کل آپ کے پاس ہو سکتی ہے، اس طاقت کو کی نگہبانی آپ کی تہذیب کو کرنا ہے. آپ کی تہذیب آپ کی طاقت ہے اور اسی کو طاقت بنانا ہے. چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے میڈیا ہو، چاہے آرگنائزیشن ہو، چاہے سیاست ہو، اس کے لیے سب سے بنیادی آپ کی ذمہ داری اپنی طاقت کو ہی اپنی طاقت بنانا ہے. معاملہ جہاں تک سچ کا ہے، کسی دانشور نے کہا ہے کہ سچائی منزل بھی ہے اور منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی. اس لیے سچائی کی تلاش اور جستجو بھی سچی ہونی چاہیے، اور یہی ترقی یافتہ سچائی ہے. آپ کے پاس بھی آج کی دنیا کی ترقی یافتہ سچائی کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کے حوالے کی جا رہی ہے. ہمیں اور آپ کے علم میں ہے کہ سماجی انقلاب لانے سے پہلے فکری انقلاب لانا پڑا، اور فکری انقلاب لانے کے لیے آپ کی وہ سچائیوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے اور ان سچائیوں کو جھوٹ سے الگ کرنا پڑتا ہے. یہ کام ولیوں اور نبیوں کے سپرد رہا ہے. آج کی انفارمیشن ٹیکنالوجی، انفارمیشن، آج ہمارا مقابلہ انفارمیشن سے نہیں ہے، پولوشن انفارمیشن ہمارے سامنے کھڑی ہے. اس پولوشن آف انفارمیشن کے بیچ میں سے ہمیں سچائی کو تلاش کرنا ہے، اس کو ترتیب دینا ہے، اس کو منظم کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے. آپ کا پرسپشن کے سامنے پاکستان کی سیاست، آپ کے صحیح پرسپشن کے سامنے، آپ کے لیے آپ کی تحریک اور اس کے حوالے سے سچائی کے سامنے پاکستان کی سیاست اور سیاست کی تاریخ نہیں کھڑی ہو سکتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ جو ہمارے ساتھیوں کو آج یہ ذمہ داری ملی ہے اور ان کے ذریعے ہم سب کو ملی ہے یہ ذمہ داری، یہ سچ کے فروغ کا کام، جھوٹ کے خلاف جہاد کا کام، اس سے نہ صرف ایم کیو ایم، اس کی تحریک، بلکہ پاکستان اور نظریہ پاکستان سب کی حفاظت ممکن ہو سکے گی. پاکستان کو ایم کیو ایم کی شکل میں ایک موقع ملا تھا، وہ موقع ابھی ضائع نہیں ہوا. آج بھی وہ ایم کیو ایم موجود ہے، زندہ ہے اور اسی طرح کام کر رہی ہے. یہ بات کئی بار میں کہتا رہا ہوں، کہنا چاہیے، اور ہم سب کا عزم ہے کہ یہاں پر کوئی موروثی سیاست، خاندانی حکومت، عہدے کے لیے
تعلقات یہ نہ کبھی شرط رہے ہیں نہ کبھی رہیں گے. آج بھی الحمدللہ جو لوگ وہاں کبھی بیٹھے تھے وہ آج یہاں اور یہاں بیٹھے ہیں, اور کل انشاءاللہ جو آج یہاں بیٹھے ہیں وہ ہمیں ریپلیس کریں گے اور یہاں بیٹھے ہوں گے, اور ہم اسی طرح آپ کی طرح وہاں جا کے بیٹھیں گے. یہی ایم کیو ایم ہے. اسی ایم کیو ایم کی شکل پاکستان کو دکھانی ہے. ایم کیو ایم کا کام پاکستان کی سیاست کو آئینہ فراہم کرنا ہے. آپ اور میری تاریخ یہ سب سے بڑا آئینہ ہے. اس آئینے کو چمکا کر قوم کے سامنے پیش کیجیے. ہمیں صرف اور صرف جھوٹ کا مقابلہ جھوٹ سے نہیں کرنا ہے, پروپیگنڈے کا مقابلہ پروپیگنڈے سے نہیں کرنا ہے. ہمارا سچ ہمارے لیے کافی ہے. آئیے دعا کریں کہ اس سچ کے ذریعے ہم پاکستان کو بھی, اپنی تحریک کو بھی اور اپنے شہداء کے خون کو رائگاں ہونے سے بچانے کے لیے بھی اپنا حق اور فرض پورا کریں گے. بہت بہت شکریہ. آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ نے صحیح وقت پر ایک نئی اور تازہ جدوجہد اور ایک نئے اور تازہ سفر کا آغاز کیا. شکریہ. آج کے اس اجلاس کا اختتام ہوا جاتا ہے. میری گزارش ہے اناؤنسڈ ڈیجیٹل میڈیا ٹیم سے کہ وہ انچارج سبھی غوری بازی سے رابطہ کر لیں. بہت شکریہ. گریویٹیشن کا توڑ نکالا اور پھر آسمانوں کی بلندیوں پر جا کر اس کائنات کو تسخیر کیا. چاند تک وہ پہنچے اور آج ان کی یہی ٹیکنالوجی سوشل میڈیا ایکٹیویزم کے ذریعے سے ایک پریسیشن آئی ٹی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بڑے بڑے دنیا میں نام, ایلان مسک ہو, بل گیٹس ہو, ہم جیف بیزوز ہو, ہم ان کے نام سنتے ہیں. اور آج وہ ساری انٹرٹینمنٹ اور انفارمیشن جنہوں نے لا آف گریویٹیشن کے کو توڑ نکالا, سیٹلائٹ خلا میں بھیجے, راکٹ خلا میں بھیجے, ان سیٹلائٹ سے ایک مرتبہ پھر ایک ایپل کو ہم سب کی گود میں گرا دیا. جو ایپل کل نیوٹن کی گود میں گرا تھا, وہی ایپل آج آئی ٹی ٹیکنالوجی نے, ایپل والوں نے, باقی سب لوگوں نے ہم سب کی گود میں, ہم سب کی ہتھیلی پر پوری دنیا کو سمیٹ کر اس سیب کو ہمارے ہاتھوں میں دوبارہ لا کے دیا. پاکستان بھی ایک سیب تھا, وہ بھی کچھ لوگوں کی گود میں گرا تھا اور انہوں نے اس کی اہمیت کو سمجھنے کی بجائے اسے سیب سمجھ کر اپنے منہ میں, اپنے جھبڑے میں دبا کر اپنے دانتوں سے کھانا شروع کیا. اور آج 75 سال ہو گئے اس سیب کو کھائے چلے جا رہے ہیں, بھنگوڑے چلے جا رہے ہیں. اور آج ہمارا بیٹا, ہماری بیٹی بائیکیا اور فوڈ پانڈا میں کام کر رہے ہیں. آج ڈرون کے ذریعے یہ سروس جو ہے وہ لوگوں کو دی جا سکتی ہے. آج گیس, بجلی اور پانی کے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں, بے روزگاری, غربت کے مسائل ہیں. ہماری معاشرت, ہماری سیاست, ہماری معیشت کہاں پہنچ گئی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک بار پاکستان گود میں گرا تو اب بیچ بچے ہیں اس کے نظریے کے.
اب اگر یہ بیچ بھی کھا جائیں گے یہ سرمایہ دار، یہ وڈیرے اور جاگیردار، تو پھر کچھ نہیں بچے گا۔ اس کا ایک مقصد بچا ہے، وہ بیج بچا ہے، اسے زمین میں ڈال کر آبیاری کر کے دوبارہ اگا کے یہ درخت پھر اگے گا، اس میں سے پھر پھل آئیں گے، پھر سیب آئیں گے، پھر وہ سیب ہم سب کھائیں گے اور اس کے بیجوں کو پھر زمین میں لگا کر درخت کو اگائیں گے۔ تو میرے خیال میں آج پاکستان وہاں کھڑا ہے جہاں سیب تو کھا لیا گیا، بیج بچا ہے، تو یہ ایک ہوا کا تازہ جھونکا ہے جو یہ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ یہاں پر بیٹھے ہیں، جو نیوٹن کی سنت کو اور جو بل گیٹس کی سنت کو، جو جیف بیزوس کی سنت کو، جو ایلان مسک کی سنت کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کو صحیح معنوں میں معاشی طور پر، علمی طور پر، سیاسی طور پر، ہر لحاظ سے اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ہر طرح سے وہ یہ اس کام کے لیے تیار ہوئے ہیں کہ ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے، ہم آئی ایم ایف کو مجبور کریں گے۔ آج ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے، انشاءاللہ یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو اس گلوبل ولیج میں ہمارا حصہ ہے، اس گلوب کی معیشت میں، انشاءاللہ وہ حصہ پاکستان کو واپس لا کے دیں گے، صحیح معنوں میں پاکستان کو ایک آزاد اور خود مختار پاکستان بنائیں گے۔ وہ اسی جذبے سے سرشار ہیں کہ اس سے پہلے کہ کسی رسم پر وارے جائیں، اس سے پہلے کہ کسی رسم پر وارے جائیں، بہتر ہے کسی خواب کی تکمیل میں مارے جائیں۔ اس سے پہلے کہ کسی رسم پہ وارے جائیں، بہتر ہے کسی خواب کی تکمیل میں مارے جائیں۔ تو میرے خیال میں اس عزم کے ساتھ سب یہاں پر موجود ہیں، جمع ہے۔ مجھے امید ہے کہ سوشل میڈیا ایم کیو ایم کی ایجاد تھی سیاست میں، ایم کیو ایم نے یہ منفرد کام کیا، ہمیں وقت اور حالات نے مجبور کیا، وقت اور حالات نے، ہماری غلطیوں نے اور ہمارے خلاف ہونے والی سازشوں نے ہمیں کمزور بھی کیا، تقسیم بھی کیا۔ اب میں اپنے مخالفین کو کہہ دوں آج کے بعد خاص طور پر کہ ہمیں ہلکا نہ لینا، ہمیں چارہ نہ سمجھنا، ہمیں حلوہ نہ سمجھنا، اور ہمیں کھانے سے پہلے اب سوچنا، ہمیں آسان مت سمجھنا۔ اسی لیے اس شعر پر آج اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ مصطفیٰ کمال بھائی کو، سبین غوری باجی کو، راشد سبزواری بھائی کو، آسیہ اسحاق باجی کو، جنہوں نے یہ کام کیا، محنت کی، انہیں خاص طور پر، اور خالد مقبول صدیقی بھائی جن کے ویژن کو آج پائے تکمیل تک پہنچایا، ایک بڑا سوشل میڈیا کا ونگ قائم کیا۔ میں صرف یہی شعر اپنے مخالفین کو، یہ جو میرے سپہ سالار اور سپاہی جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ یہاں بیٹھے ہیں، میں صرف متنبہ کرتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں، ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں۔ وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں۔ پاکستان زندہ باد، این کیو ایم پاکستان پائندہ باد، سوشل میڈیا ونگ پائندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے ڈاکٹر فاروق ستار بھائی جو کہہ رہے تھے کہ یہ اہل جفا، یہ دور ستم کب تک ہم کو آزمائیں گے، ہم شمس و قمر، ہم لال و گوہر اپنا لوہا منوائیں گے، یہ دشمن جاں، یہ تنگ نظر ایک دن پھر پچھتائیں گے، تم قطرہ قطرہ چلتے ہو، ہم دریا موڑ کے لائیں گے۔ اسی کے ساتھ سینئر ڈپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سید مصطفیٰ کمال بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم کنوینر جناب خالد مقبول صدیقی بھائی، یہاں پر رابطہ کمیٹی کے تمام ذمہ داران، سوشل میڈیا کے انچارج سبین غوری باجی، ان کی کمیٹی کے تمام ذمہ داران، اور یہاں پہ تمام ایکٹیوسٹ جو آئے ہوئے سوشل میڈیا کے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے آئے ہوئے تمام دوستوں، جہاں جہاں ہماری آواز جاری ہے، سب کو السلام علیکم۔ میں
سب سے پہلے راشد بھائی کو اور آسیہ باجی کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی ٹیڈیس پروسیس کے بعد یہ ٹیم نکالی ہے اور بہت محنت کی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارے لوگ بروئے کار آئے ہیں اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹیم کو اور مضبوط کرنا ہے. اور مجھے بہت امید ہے کہ جس طرح کی ہماری ایکٹیویٹیز رہی ہیں اور خبر میں اتارا ہے اور ہمیں اور آپ کو یہ جو مہلت ملی ہوئی ہے کیا ہمیں اس مہلت کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ وہ جو لوگ جا کر قبروں میں منو من مٹی تلے جا کر سو گئے، حشر کے میدان میں میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے گریبانوں کو ہاتھ لگائیں گے اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس قوم کو، اس شہر کو، اس ملک کے غریب مظلوم اور اپنی قوم کے لوگوں کو ہم وہ تعبیر نہ دے سکے جس تعبیر، جس جد و جہد کے راستے میں بہت سارے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. اگر آج ہم ان تمام قربانیوں کو آگے لے کر جا کر کسی منزل پہ نہیں لے جا سکے اور ہم اپنی خدا نخواستہ اس دنیاوی نفسانی خواہشات، شیطانی چکروں میں خدا نخواستہ انوالو ہو کر ہم نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا، میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اس زندگی، اس مہلت کا حساب دینا پڑے گا. تو ساتھیو، ویری سمپل، آج وہ پریویل کر رہا ہے جو زیادہ سوشل میڈیا پہ جھوٹ بول کر لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور ہم اپنا سچ رکھنے کے بعد، اپنا کانٹینٹ رکھنے کے بعد، اپنی سکسیسفل تاریخ رکھنے کے بعد ہم اپنی بات لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہے، ہم اپنی بات لوگوں تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا پا رہے. تو ہمیں آج اگر جس طرح کی محرومیوں کا سامنا ہے، جس طرح کی کہ ظلم کا سامنا ہے، میں اس پر ظالم کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے میں آج کے مظلوم کو اس کا قصوروار ٹھہراتا ہوں. 3 کروڑ کی آبادی ہے، ہر گلی میں چلے جاؤ تو لوگ مسائل کی داستان سناتے سناتے تھکتے نہیں ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ کراچی کے کسی سڑک پر اس 3 کروڑ کی آبادی جو سب کے سب پریشان ہے، وہ اس میں سے 5 لاکھ آدمی روڈ پر نہیں آتا اپنے حقوق کے لیے، بس جلانے کے لیے نہیں، ایک پتے کو بھی توڑے بغیر کیا اپنی بات کو حکمرانوں کے کانوں اور ملک کے جابر حکمرانوں، خاص طور پر سندھ کے حکمرانوں کے کانوں تک پہنچانے کے لیے ہے 5 لاکھ لوگ جو آ کر روڈ پر خاموشی سے کھڑے ہو سکے؟ آج نہیں ہے. آج اگر 5 لاکھ 3 کروڑ میں سے 5 لاکھ انسان اپنے اوپر ہونے والے ظلم، پینے کا پانی گھر پر آ نہیں رہا، سیوریج کا پانی گھر سے جا نہیں رہا، 15 سالوں سے ایک قطرہ نیا پانی نہیں آیا، جو پانی آتا تھا 15 سال پہلے آج انہی پانی کی لائنوں پر ہائیڈرنٹ بنا کر اربوں روپے کا پانی ہماری چوری کر کے ہمیں ہی بیچتے ہیں. رات میں لائٹ نہیں، صبح گیس نہیں. آج جس کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کے لیے 40 سال پہلے یہ جدوجہد شروع ہوئی، جب 10 میں سے 4 نوکریاں مل جاتی تھیں، جب 10 میں سے 4 ایڈمیشن ہو جاتے تھے، اس کو 40 سال پہلے اعلان ہو گیا کہ نہیں مانیں گے اس کوٹا سسٹم کو. آج وہ کوٹا سسٹم اپنے بدترین شکل میں موجود ہے کہ جب 6 نوکریاں دیہاتوں کی ہو جاتی ہیں تو ان 4 نوکریاں جو میری اور آپ کے شہر کی ہیں اس کو بھی پور کرنے کے لیے جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ نوکریاں بھی ہمیں نہیں دیتے ہیں. کون بات کرنے والا ہے؟ آج 5.25 لاکھ نوکریوں میں سے 1 نوکری کراچی حیدرآباد کی نہیں ہے. آج اس شہر میں دنیا چاند پر جا رہی ہے، ہمارا پڑوسی چاند پر جا رہا ہے، اور جو کراچی کو پاکستان کو پالنے والا شہر ہے اس میں بچے گٹر میں، کھلے ہوئے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں. ایک ہی اسکرین پر دونوں خبریں ایک سیکنڈ کے بعد. 1 سیکنڈ پہلے پڑوسی کی خبر ہے کہ وہ چاند پر چلا گیا، اس کے 1 سیکنڈ کے بعد خبر چلتی ہے کہ کراچی کے کھلے ہوئے گٹر ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے 7 سال کی بچی گٹر میں گر کر مر گئی. یہ شہر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا. آج سے صرف 12-13 سال پہلے یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. آج یہ شہر دنیا کے 4 ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ ہے. لیکن
کس کو پورے شہر میں اجتماعی طور پر آ کر اس ظلم کے خلاف جہاد، اپنی آواز، اپنی کوشش کرنے کی فکر ہے؟ اگر نہیں ہے تو میرے ساتھی اس میں میرا اور آپ کا قصور ہے، اور یہی ہمارا ٹارگٹ ہے، یہی ہمارا مشن ہے کہ ہم اپنی سچ بات کو، اپنی یہ ایم کیوں، میں نے آپ سے کئی بات کہ کسی کے پاس کوئی سکسس ماڈل نہیں ہے، ہمارے پاس سکسس سٹوریز کی لسٹ ہے، پوری کانٹینٹ ہے۔ آج ہم پر ظلم ہوا، مظلوم ہے، لیکن آج پرسپشن یہ ہے کہ ہم ہی ظالم ہیں۔ جو بھی برا الزام لگانا ہے، جو بھی برے کام ہے، ایم کیو کا نام لو، اس کے اوپر الزام لگاؤ، دنیا یقین کرتی ہے ہمارا قصور ہے، اپنا قصور ہے۔ ہم اپنے سچ کو صحیح جگہ صحیح طریقے سے بتا نہیں سکے۔ لوگ اپنا جھوٹ بیچ کر آج اپنی دکان چمکائی ہوئی ہے، اپنا سارا نظام وہ چلا رہے ہیں۔ جس دن ہم نے اس گیپ کو فل کر لیا، اور اب کوئی یہ گیپ کوئی اور فل کرنے والا نہیں۔ یہ جو مجمع یہاں بیٹھا ہے، یہ جو کمیٹی ابھی اناؤنس ہوئی ہے، آج کا دور اس ٹویٹر کا دور ہے، آج کا دور اس ٹویٹر کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آپ اگر نہیں کر سکتے، پوری قوم، پوری نسل، پوری جدوجہد فیل ہو جائے گی۔ آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، جان سکتا۔ ہمارا کام آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا، آپ کو پلیٹ فارم دینا، آپ کو گائیڈنس دینا ہے، کام کرنا آپ کا کام ہے۔ میں یہاں پر آپ لوگوں سے آج ہی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ، کہ یہ پرفارمنس بیس کمیٹی ہوگی۔ سبین باجی سے بھی کہتا ہوں، آپ کے سینئر جوائنٹ سے بھی کہتا ہوں، جوائنٹ سے بھی کہتا ہوں، اور آپ سب لوگ، اور ہم اس کمیٹی میں کوئی ایسا 61 لوگوں کی کمیٹی ہے، 62 لوگوں کی کمیٹی، 61 یا 62 لوگوں کی، اس میں سے اگر 62 لوگوں کی یہ کمیٹی ہے تو ایسا نہیں ہو کہ 61 لوگ کام کر رہے ہوں، 62واں کام نہیں کر رہا ہو۔ ناٹ ایکسیپٹیبل، ناٹ ایکسیپٹیبل۔ وہ ایک آدمی اگر نہیں ہے، اگر کنٹریبیوشن نہیں کر رہا، بغیر ٹائم لگائے اس سے معذرت کر کے اس کو کمیٹی سے نکالنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ کہیں، اور اس کو کہیں گے تھینک یو ویری مچ۔ بس جو کام جو پرفارم نہیں کر پا رہا، ٹائم نہیں دے پا رہا، اس کو اس جگہ پہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم روزانہ اس کے اندر اگر ہمیں چینجز کرنی پڑے، ہم روزانہ چینجز کریں گے، لیکن اس لیے کہ ہم نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے یہ، اب یہ ہماری مجبوری ہے۔ یہاں پر 61 لوگوں کی کمیٹی ہے، 20 لوگ کام کریں، اس کمیٹی میں یہ نہیں ہوگا۔ اگر 20 لوگ کام کر رہے ہیں تو 20 ہی لوگ رہیں گے۔ ان تمام لوگوں سے تھینک یو ویری مچ کہیں گے، اس لیے کہ یہ عام جگہ نہیں ہے، عام شعبہ نہیں ہے۔ میں اپنی وار کو چوز کروں 61 لوگوں کی ٹیم کو سامنے رکھ کر، اور میرے پاس 61 کے بجائے 20 لوگ ہوں، تو میں تو یہ جنگ شروع کرنے سے پہلے ہار جاؤں گا، اور میں نہیں ہاروں گا، یہ قوم ہارے گی، یہ آرگنائزیشن ہارے گی، یہ سب لوگ ہاریں گے۔ تو یہ ابھی آپ کے سامنے الیکشنز آ گئے ہیں، الیکشن کا یہ ٹارگٹ آ گیا ہے سارا۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ کیمپین چلا رہے ہیں، تمام ساتھیوں کو ہمیں 25,60,000 ووٹ چاہیے شہر میں۔ وہ 25,60,000 ووٹ کوئی مرکز نہیں ڈلوا سکتا، وہ 25,60,000 ووٹ 10,000 کارکنان، 256 ووٹ ہر کوئی اپنے کرے گا، اپنے ووٹر بنائے گا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ 256 لوگ ہر کارکن اس کو ڈلوائے گا، تو کراچی میں 25,60,000 ووٹ ڈلیں گے۔ اس کیمپین کو ہم نے حصہ بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس طرح سے یہ کام چلتا رہا تو آنے والا وقت انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ہے۔ میں آپ کو خراج تحسین اس بات پہ پیش کرتا ہوں کہ کنوینر نے، آپ نے اس کمیٹی کے بننے سے پہلے آپ ہی لوگوں نے اتنی بڑی سکسس حاصل ہوئی کی ہے، جو پچھلے 40 سالوں میں ایم کیو کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور وہ یہ کہ وہ سینسس، وہ مردم شماری جو کہ پیپلز پارٹی 1,30,00,000 پر کلوز کر رہی تھی ہمیں 7 اپریل 2023 کو، وہاں سے شروع کر کے ڈیٹ ختم ہونے کے بعد ہم نے یہ کیمپین چلائی، اور اس کیمپین میں ہراول دستہ آپ نے کردار ادا کیا۔ جب کنوینر کی ایک سپیچ میں ان کے ایک جملے کو یہ لے کر کے یہ مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے، ہم نے اس کو پک کیا، اس کے اوپر آپ نے ٹرینڈز چلائے، اس پہ تمام کراچی پورے پاکستان کو آپ نے اپنے گرد جمع کیا۔ وہ ٹاپ ٹرینڈ رہا کئی ہفتوں تک، ملینز آف لوگوں نے اس کو دیکھا۔ اس سے ساری پارٹیاں، دوسری پارٹیاں جاگی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ
حافظ نعیم کی جو سب سے پہلی پریس کانفرنس تھی جب وہ سو کر جاگے ہیں، سینسر اس میں بہت آگے جا چکا تھا، تو ان کی پہلی پریس کانفرنس کے پہلے الفاظ یہ تھے کہ یہ مردم شماری ہماری ریڈ لائن، یہ کیا بات ہوتی ہے؟ ہمارے ہیش ٹیگ سے انہوں نے اپنی خواب غفلت سے وہ جاگے ہیں، آپ نے جگایا، اس وقت تک ہم بہت آگے جا چکے۔ اس ہیش ٹیگ کی وجہ سے، سوشل میڈیا اویئرنیس کی وجہ سے ہم نے پورے پاکستان کے وزیر اعظم، تمام عہدیداران تک اپنی بات پہنچائی، اور وہ جو مردم شماری ہمیں یہ پیپلز پارٹی، یہ جابر پیپلز پارٹی ہمیں 1,30,00,000 پر کلوز کر رہے تھے، وہ جب جولائی 23 کو یہ ساری مردم شماری کمپلیٹ ہوئی ہے تو 73,00,000 لوگوں کے بازیابی کے ساتھ 2,03,00,000 پر ہم جا کر کمپلیٹ ہوئے، جو کہ کمپلیٹ نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، 100% رزلٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں یہ جو پرسنٹیج ہے، یہ پہلی دفعہ ہم 36% پہ پہنچے ہیں۔ یہ آپ کا کارنامہ ہے، آپ نے یہ سوشل میڈیا کیمپین چلائی تھی، اس میں بہت بڑا رول پلے کیا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ سکسیس ملی ہے۔ تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس حوالے سے، اور آپ کے لیے نیک تمنائیں، دعائیں ہیں کہ آپ سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کام لے، اور ہم اس پارٹی کا فیس بنے، اور اس کے ذریعے اس پارٹی میں بہت سارے لوگوں کو، نئے لوگوں کو ہم لے کر آئیں۔ دنیا آج ہمیں دیکھ رہی ہے، آج کے دور میں اگر ظلم ہو رہا ہے، بالکل میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ ظالم سے فریاد کی جائے، ظالم سے منتیں کی جائیں، ظالم کے اوپر رونا گانا کیا جائے۔ جو ظلم کر رہا ہے اس کے آگے لڑنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور لڑنا ہتھیاروں سے نہیں، اس اویئرنیس سے ہے، اس سوشل میڈیا سے ہے، لوگوں کو جمع کر کے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ہے۔ اگر مظلوم آج ظلم سہ رہا ہے تو ظالم کا قصور نہیں ہے، مظلوم کا قصور ہے، ہمارا آپ کا قصور ہے۔ جلدی جلدی لوگوں کو جمع کریں، انشاءاللہ تعالی ہمیں ظلم سے نجات حاصل کرنا ہے اپنی زندگیوں میں، اور جلدی انشاءاللہ تعالی وقت آ گیا ہے۔ میں اسی جملے کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ MQM زندہ باد، MQM پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ یہ تھے سید مصطفیٰ کمال بھائی جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ بغاوتوں کے درخش عالم اٹھائے ہوئے، جگر کی تاب پہ شمع مبی جلائے ہوئے، ہماری راہ میں جو بھی آئے وہ دل کو مار کے آئے، شب دراز غم بے کرا گزار کے آئے، بڑے بڑوں کو ببانگے دہل پکار کے آئے کہ بہت جہد طلب ہے راہ وفا اپنی، کہ انتہائے جنوں سے ہے ابتدا اپنی۔ میری گزارش کنوینئر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی سے کہ وہ آئے اور اظہار خیال فرمائے۔ نعرہ متحدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، اراکین رابطہ کمیٹی، سوشل میڈیا کے سپاہیوں، میڈیا کے کیمرامین، صحافی حضرات، السلام علیکم۔ مصطفیٰ کمال بھائی نے آج اس سوشل میڈیا کے لیے بنیادی اصول، ضابطہ، نظریہ بتا دیا ہے کہ ہمارا مقابلہ جھوٹ سے ہے، جو ہمیں سچ کے ذریعے لڑنا ہے۔ یعنی جھوٹ کا مقابلہ جھوٹ سے نہیں کرنا ہے، جھوٹ کا مقابلہ سچ سے کرنا ہے۔ جھوٹ کا تسلسل پروپیگنڈا ہے، پروپیگنڈے کا تسلسل پرسپشن تیار کرتا ہے۔ آج MQM کا سب سے بڑا مقابلہ اس کے پرسپشن کے ساتھ۔ تو ہمیں ایک طاقت جو کل آپ کے پاس تھی، آج آپ کے پاس ہے، کل آپ کے پاس ہو سکتی ہے، اس طاقت کو کی نگہبانی آپ کی تہذیب کو کرنا ہے۔ آپ کی تہذیب آپ کی طاقت ہے، اور اسی کو طاقت بنانا ہے، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے میڈیا ہو۔
چاہے آرگنائزیشن ہو, چاہے سیاست ہو, اس کے لیے سب سے بنیادی آپ کی ذمہ داری اپنی طاقت کو ہی اپنی طاقت بنانا ہے. معاملہ جہاں تک سچ کا ہے, کسی دانشور نے کہا ہے کہ سچائی منزل بھی ہے اور منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی. اس لیے سچائی کی تلاش اور جستجو بھی سچی ہونی چاہیے, اور یہی ترقی یافتہ سچائی ہے. آپ کے پاس بھی آج کی دنیا کی ترقی یافتہ سچائی کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کے حوالے کی جاتی ہے. ہمیں آپ کے علم میں ہے کہ سماجی انقلاب لانے سے پہلے فکری انقلاب لانا پڑا, اور فکری انقلاب لانے کے لیے آپ کی وہ سچائیوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے, اور ان سچائیوں کو جھوٹ سے الگ کرنا پڑتا ہے. یہ کام ولیوں اور نبیوں کے سپرد رہا ہے. آج کی انفارمیشن ٹیکنالوجی, انفارمیشن, آج ہمارا مقابلہ انفارمیشن سے نہیں ہے, پولوشن انفارمیشن ہمارے سامنے کھڑی ہے. اس پولوشن آف انفارمیشن کے بیچ میں سے ہمیں سچائی کو تلاش کرنا ہے, اس کو ترتیب دینا ہے, اس کو منظم کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے. آپ کا پرسیپشن کے سامنے پاکستان کی سیاست آپ کے صحیح پرسیپشن کے سامنے, آپ کے لیے آپ کی تحریک اور اس کے حوالے سے سچائی کے سامنے پاکستان کی سیاست اور سیاست کی تاریخ نہیں کھڑی ہو سکتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ جو ہمارے ساتھیوں کو آج یہ ذمہ داری ملی ہے, اور ان کے ذریعے ہم سب کو ملی ہے یہ ذمہ داری, یہ سچ کے فروغ کا کام, جھوٹ کے خلاف جہاد کا کام, اس سے نہ صرف MQM اس کی تحریک بلکہ پاکستان اور نظریہ پاکستان سب کی حفاظت ممکن ہو سکے گی. پاکستان کو MQM کی شکل میں ایک موقع ملا تھا, وہ موقع ابھی ضائع نہیں ہوا. آج بھی وہ MQM موجود ہے, زندہ ہے اور اسی طرح کام کر رہی ہے. یہ بات کئی بار میں کہتا رہا ہوں, کہنا چاہیے, اور ہم سب کا عزم ہے کہ یہاں پر کوئی موروثی سیاست, خاندانی حکومت, عہدے کے لیے تعلقات, یہ نہ کبھی شرط رہے ہیں نہ کبھی رہیں گے. آج بھی الحمدللہ جو لوگ وہاں کبھی بیٹھے تھے وہ آج یہاں اور یہاں بیٹھے ہیں, اور کل انشاءاللہ جو آج یہاں بیٹھے ہیں وہ ہمیں ریپلیس کریں گے اور یہاں بیٹھے ہوں گے, اور ہم اسی طرح آپ کی طرح وہاں جا کے بیٹھیں گے. یہی MQM ہے, اسی MQM کی شکل پاکستان کو دکھانی ہے. MQM کا کام پاکستان کی سیاست کو آئینہ فراہم کرنا ہے. آپ اور میری تاریخ یہ سب سے بڑا آئینہ ہے. اس آئینے کو چمکا کر قوم کے سامنے پیش کیجیے. ہمیں صرف اور صرف جھوٹ کا مقابلہ جھوٹ سے نہیں کرنا ہے, پروپیگنڈے کا مقابلہ پروپیگنڈے سے نہیں کرنا ہے. ہمارا سچ ہمارے لیے کافی ہے. آئیے دعا کریں کہ اس سچ کے ذریعے ہم پاکستان کو بھی, اپنی تحریک کو بھی, اور اپنے شہداء کے خون کو رائگاں ہونے سے بچانے کے لیے بھی اپنا حق اور فرض پورا کریں گے. بہت بہت شکریہ. آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ نے صحیح وقت پر ایک نئی اور تازہ جدوجہد اور ایک نئے اور تازہ سفر کا آغاز کیا. شکریہ. آج کے اس اجلاس کا اختتام ہوا جاتا ہے. میری گزارش ہے اناؤنس ڈیجیٹل میڈیا ٹیم سے کہ وہ انچارج سبھی غوری بازی سے رابطہ کر لیں. بہت شکریہ.